السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ ہیں جناب دلاور بخاری صاحب۔ آج ہمارا موضوع ہے پاک فوج پر بے ہنگم غیر ضروری بلا جواز تنقید، اور اس تنقید کے محرکات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، ان سازشوں کے پیچھے کون ہے، ہم جانیں گے جناب دلاور بخاری صاحب سے۔ دلاور صاحب، یہ جو ابھی ایک روایت چل نکلی ہے، آپ ماشاءاللہ ایک قانون دان بھی ہیں، ہمارا آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، جوڈیشری بھی موجود ہے، اس کے باوجود کیا فرد واحد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی جنرل کو، کسی فوجی افسر کو یا پورے ادارے کو بدنام کرے یا اس کو مجرم قرار دے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارہ ہے، ہماری جو 7 لاکھ فوج ہے پاکستان کی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے یا 4-6 شخص کی اشخاص کی وجہ سے اس پورے ادارے کو بدنام کیا جائے۔ ملک صاحب، میں ایک بارڈر ایریا کا رہنے والا، ریموٹ ایریا کا رہنے والا آدمی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج کی لازوال قربانیاں ہیں بارڈر کے اوپر، ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ برفپوش پہاڑوں کے اوپر ہماری فوج وہاں پر کھڑی ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور میں نے بے شمار دفعہ، آپ جب بھی پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ پاکستان مشکل سے گزرتا ہے تو وہاں پر فوج کو اتارا جاتا ہے، سیلاب آ جائے تو ہماری فوج کو بلایا جاتا ہے، اور مشکل ترین جو بھی مرحلہ آتا ہے اس کو ہماری فوج کو طلب کیا جاتا ہے۔ اور ہر معاملات میں فوج ہمیشہ جو ہے نا وہ عوام کے لیے نکلتی ہے اور عوام کا کام کرتی ہے، اور اپنی سرحدوں کے اوپر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے جو ہمیشہ جو ہے نا وہ کوشاں رہتی ہے۔ دوسری پاک فوج اور عوام بے شک یکجان ہیں۔ دلاور بخاری صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پٹوار بالخصوص پنجاب کے کافی سارے جو اضلاع ہیں، آپ کا کشمیر ہے پورا، اس ریجن میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پہ شہداء کی قبریں نہ ہوں اور ان قبروں پہ پاکستانی پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ اسی طرح جیسے ہماری کنٹرول لائن کی ساری چوکیاں ہیں، سیاچن گلیشیئر ہے، چپے چپے پہ پاک فوج کے جوانوں نے جامِ شہادت نوش کی ہے۔ یہ قربانیاں لازوال ہیں، لیکن اسی فوج میں سے جنرل ضیاء الحق اور بدنام زمانہ ڈکٹیٹر جنرل مشرف بھی نکلے، اور ان لوگوں کے جو اقدامات تھے اس سے عوام کی دل آزاری ہوئی۔ یہ راستہ روکنے کے لیے پارلیمنٹ کو اور جی ایچ کیو کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو 2 نام آدمی آپ نے لیے ہیں، ان کو اس سے پہلے بھی بے شمار لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، پورے پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کیا، اس لیے کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس کے اندر ڈکٹیشنشپ کی کسی جگہ پر کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے، یہ خاص کر کے پرویز مشرف کی وجہ سے، اگر ہم پورے پاکستان کی افواج پر اگر انگلی اٹھائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہزاروں شہداء ہیں ہمارے پاک فوج کے، ان کے خون کے ساتھ، ان کی وردی کے ساتھ، ان کی ایک جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈکٹیشنشپ ہے اس کو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جمہوریت کو ڈریل کرنے کے لیے اگر اس طرح کے اقتدام جو کر رہی ہے ہماری فوج نے کیا اس سے پہلے، یہ کسی بھی حوالے سے قابل قبول لوگوں کے لیے، کسی ادارے کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے کسی پورے ادارے پر بات کر کے اس پر تنقید کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے ہمارا، جو ہماری آئین پاس ہو چکا ہے، اس کے بعد نہ کبھی میرے خیال کی زندگی میں اب کوئی اسی طرح کا کوئی چانس بنتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری جمہوریت کے اندر جو ہمارے پارلیمنٹ میں، اسمبلی کے اندر کمزور لوگ جا کے سیاست کرتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی ان کے ہاتھے چڑھ جاتے تھے، ان کے اپنے قوموں کی وجہ سے۔ اب الحمدللہ پاکستان کی سیاست اور معاشیت برقرار ہے، اور پاکستان کی فوج اپنی ڈومین کے اندر رہ کر کام کر رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے ساتھ پوری امت مسلمہ، بالخصوص پاکستان کی عوام، بچہ بوڑھا جوان، ہر آدمی پاکستان فوج کے ساتھ شانہ شانہ کھڑا ہے۔ جی، بھیا فرمایا آپ نے، پاک فوج پہ پوری امت مسلمہ فخر کرتی ہے، اور پاکستان کا بچہ اور کشمیر کا بچہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ مارتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے غلام بہن بھائی ہیں ان کو بھی پاک فوج سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ دلاور بخاری صاحب، سوال یہ ہے کہ ہمارے کئی وزرائے اعظم، ہمارے کئی پارلیمنٹرین اور سیاستدان جو ہیں
وہ قانون کے کٹہرے میں آئے. ان سے اگر غلطیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں, انہوں نے جھوٹے سچے مقدمات بھگتے. اس میں اگر ہم حالیہ تاریخ کی بات کریں تو بینظیر بھٹو اور نواز شریف اور دیگر سیاستدان جو ہمارے ہم نے دیکھا کہ وہ یعنی نیب اور کہاں کہاں پہ انہوں نے چکر لگائے, کس طرح ان کی خنجر خاریاں ہوئی خواتین سیاستدانوں کی بھی. تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمارے اگر کسی جنرل سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو, ہمارے اگر کسی جج سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو, وہ بھی تو فرشتے نہیں ہیں, ان سے بھی کوئی جرم بھی سرزد ہو سکتا ہے, خطا بھی ہو سکتی ہے. کیا ہمارا قانون اتنا طاقتور و توانا ہو چکا ہے کہ چاہے بندے کا قد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس کی طاقت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو, قانون ان لوگوں کو کبھی کٹہرے میں لائے گا سر؟ دیکھیے اس دفعہ کتنی خوبصورت بات کی آپ نے, اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اب پاکستان کے اندر ہماری فوج نے جو فوجی عدالتوں کو قائم کیے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوبصورت اقدام ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو ہے نا یا کوئی بھی ادارے کا کوئی آدمی اس طرح کا کوئی غلط اقدام کرتا تھا تو وہ لوکل کورٹ کے اندر جب ہمارے جو عام جوڈیشری جو ہماری ہے اس میں آتا تھا تو اس میں مختلف چیزوں کے اندر اس کی جو ہے نا معاملات چل جاتے تھے. لیکن اب کورٹ جو ہے نا خود فوج کے اندر جو ان کا اپنا کورٹ مارشل کرتے ہیں اور اس کے اندر خود ان کا کیس ان کے اندر ہی جو ہے نا ان کی عدالتوں کے اندر چلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر فیصلہ ہے اور اس کی وجہ سے اب کسی بھی حوالے سے کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے کہ جو ہے نا اب کوئی غلطی کرے گا تو وہ بچے گا. جی بہت شکریہ جی دلاور بخاری صاحب, بجا فرمایا آپ نے. اصل میں یہ ہے کہ پاک فوج اور ہماری جوڈیشری, ہمارے سارے سیاستدان, ہمارے وکلاء اور ہمارے ججز, یہ سب اصل میں اس وطن کے خوبصورت پھول ہیں, اس دھرتی کے خوبصورت پھول ہیں. لیکن ہم سب کو اتنا دلیر ضرور ہونا چاہیے, اتنا باہمت ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی خرابی نظر آئے تو ہم اس کینسر کو خود ہی کاٹ پھینکیں, ہم اپنا علاج خود کریں, ہم اپنا محاسبہ خود کریں. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. ناگزیر ڈیجیٹل کے کسی اور پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.